ایک دن میں بیتنے والی ہر ساعت خوبصورت ہوتی ہے۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا ہے، البتہ کون سی ساعت حسین ہوگی اور کس پل میں قیامت کا منظر ہوگا، اس کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ مقدر کے لکھے کو کیسے جھیلنا ہے، یہ سراسر انسان پر منحصر ہے۔ کوئی مخالف سمت کی ہوا برداشت نہیں کر پاتا، خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیتا ہے اور ہار جاتا ہے۔ کوئی ہر حال میں جینے کا ہنر جانتا ہے، اندھیرے راستوں میں جگنو کو راہبر مان لینے میں عافیت سمجھتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ لیکن بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو ان لمحات میں ساتھ دینے والوں کو نگینہ سمجھتا ہے۔ اس نے اپنی گزر جانے والی زندگی میں ایسے حالات کا کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ اپنی ہر آسائشی زندگی گزارتے ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ کسی دن اسے چھپنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی۔ وہ معاملات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اسے اپنی ماں کا ساتھ دینا تھا، سو بنا کوئی سوال کیے زندگی کے نئے رنگ دیکھ رہا تھا۔ سیاہ دروازہ ان کے سامنے نیم وا تھا، لیکن تاشفین نے گھنٹی بجانا مناسب سمجھا۔ وہ جس قدر عجلت میں نکلے تھے، وہ پوچھ بھی نہ پایا کہ ان کی منزل کہاں ہے، اور ایک دم ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں آنن فانن فارم ہاؤس سے نکلنا پڑا۔ وہ بس حیرانی سے تاشفین اور ودود کی دوڑیں دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ لمحے خواب محسوس ہو رہے تھے جب عزت کی مسکراہٹ ہر منظر پر حاوی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی فکرمندی دل میں خوشی کے پٹاخے پھوڑ رہی تھی۔ اپنی ذات کا کسی دوسرے کے لیے اہم ہونے کا احساس زندگی میں کس قدر توانائیاں بھر دیتا ہے، اس کا ادراک انہیں اس لمحے میں ہوا تھا۔ وہ اس سے دیہات کی زندگی، صحت بخش فضا اور قدرت کے متعلق باتیں کر رہی تھی، اور اس کا دل چاہ رہا تھا اس کے لبوں کو اپنی انگلی کے لمس سے خاموش کرا دے اور اسے حکم دے کہ وہ مشتبہ کی دھڑکنوں کو محسوس کرے، آنکھوں کی زبان سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی سنہری آنکھوں سے اس کے چہرے پر رقم داستان پڑھنے میں مگن ہو جائے۔ وہ اپنے جذبات کی حدت محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ دل نے پاگل پن کی انتہا کرتے لمحوں کے امر ہو جانے کی خواہش کی۔ وہ نہ جانے کتنے لمحے خود سے الجھنے میں صرف کر دیتا کہ نیم وا دروازہ مزید کھلتا دیکھ کر اپنی سوچوں کو جھٹک دیا، اور سامنے نظر آنے والے انسان کو دیکھ کر طبیعت مزید بوجھل ہو گئی۔ سیغم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی تھی، لیکن وہ کسی پرتپاک جذبے کا مظاہرہ نہیں کر پایا۔ سیغم کے سامنے اس حال میں آنے کا تصور کچھ اچھا نہیں تھا۔ آئیے تاشفین بھائی، میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ سیغم کا جواب ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ان کے متعلق بے خبر نہیں، سو دل کی کسک کچھ مزید بڑھ گئی۔ کیسے ہو مشتبہ؟ اس کا لہجہ عام تھا، لیکن مشتبہ سر ہلا کر رہ گیا۔ جواب دینے کی سکت معدوم تھی۔ وہ وہاں موجود ہوتے ہوئے غیر حاضر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سیغم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ چائے آنے تک اس کے والد بھی آ گئے۔ وہ یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن انداز مسلسل بے تاثر تھا۔ میں اس میزبانی اور مدد کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک طویل خاموشی کے بعد تاشفین کی آواز گونجی، بیٹا، ایسا کہہ کر غیر مت بناؤ، تم لوگ میرے لیے سیغم پتر جیسے ہو، اور پھر تمہارے ساتھ چٹا صاحب کی بیٹی ہے، اور بیٹیاں تو سب کی سانچی ہوتی ہیں۔ ان کا بے ریا لہجہ وہاں موجود سب لوگوں کے دل میں اتر گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سیغم کے اس فیصلے اور حویلی والوں کی میزبانی سے دور ہی رہتے، لیکن انہیں اپنا گزشتہ تجربہ بھولا نہیں تھا۔ وہ ایک بار سامنے بیٹھے لڑکے کو آزما چکے تھے، اور بار بار آزمانا عقل مند کا شیوا نہیں۔ یہ لوگ بس چند دن یہاں رہیں گے، میں جیسے ہی کوئی دوسرا انتظام کروں گا انہیں یہاں سے لے جاؤں گا، اور آپ بے فکر رہیں، میرا یہ قدم آپ کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرے گا۔ وہ ان کے خوف سے کسی حد تک واقف تھے، تبھی انہیں دلاسا دیا، مجھے اپنے متعلق کوئی خوف نہیں پتر، بس یہ اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کے قدموں کی بیڑیاں بن جاتی ہے۔ میرے سارے ڈر اس کے حوالے سے ہیں۔ لیکن تم فکر نہ کرو، یہ لوگ یہاں مہمان نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہیں۔ وہ تاشفین کو مکمل مطمئن کر کے بھیجنا چاہتے تھے۔ میں آپ کا احسان یاد رکھوں گا۔ وہ ان کی اپنائیت کا قدردان ہو رہا تھا۔ میں ایک بات کہوں گا پتر، لیکن اسے میرا خلوص سمجھنا۔ جی جی بولیے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ تم کتنی دیر انہیں چھپا کر رکھو گے؟ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے میں یہ نہیں جانتا، لیکن یہ یاد رکھنا، مسائل کو جڑ سے ختم کرنا ہی کامیابی ہے، کیونکہ بھاگنے والوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ جب تک مشکلات کا سامنا کرتے رہو گے، تب تک آزمائش کے گھیرے میں پھنستے رہو گے، لیکن جب مشکلات سے بھاگنے لگو گے تب وہی آزمائش آپ کی سزا بن جائے گی، اور یہ تو سب جانتے ہیں۔ آزمائش کے بھنور سے نکلا جا سکتا ہے، لیکن سزا کی لہر تیرنے کے قابل نہیں چھوڑتی، اور لمحہ بلمحہ آپ کو کنارے سے دور لے جاتی ہے۔
بات کے اختتام پر وہ ہنس پڑے تھے۔ تم کہو، بابا جی نہ جانے کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن پتر یہ زندگی کا تجربہ ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں اور بہت جلد اس کا منطقی فیصلہ بھی کرنے والی ہوں۔ تشفین کے کچھ کہنے سے پہلے رقیہ نے جواب دیا اور ماحول میں ایک بار پھر خاموشی گردش کرنے لگی۔ میں چلتا ہوں، وہاں ودود اکیلا پریشان ہوگا، اور پپو آپ نے فکر نہیں کرنی، کوئی بھی بات ہو مجھے کال کر لیجیے گا۔ وہ اجازت لیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر صحن تک نہ پہنچے تھے کہ مشتبہ کی آواز پر رکنا پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی عجلت پر حیران ہوئے۔ بھائی، وہ میری کلاس فیلوز، تم ان کی فکر مت کرو، ودود ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہونے دے گا۔ یہ بات مجھے معلوم ہے، میں بس یہ کہنے والا تھا۔ شام پھیل رہی ہے اور انہیں واپس لاہور جانا ہے۔ ہمارے مسئلے کی وجہ سے انہیں تاخیر ہو گئی اور یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اس کے لہجے سے جھلکتی فکر مندی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب میں دیکھ لوں گا اور تم پریشان مت ہو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی اور نہ چاہتے بھی مسکرا دیا۔ سڈنی میں نم آلود صبح نے موسم کے خطرناک تیور ظاہر کر دیے تھے۔ فلک پر دور تک سیاہ اور سرمئی بادلوں کا راج تھا۔ ہر سو بادلوں نے بسیرا کیا ہوا تھا اور آج شمس پردہ نشیں ہی رہے گا۔ ٹھنڈی ہوائیں موسم سرما کی آمد کی نوید دے رہی تھیں۔ اس کی یونیورسٹی میں کوئی خاص کلاس نہیں تھی اور موبائل اسکرین پر موسم کی صورتحال جان کر مزید سستی کا شکار ہو گئی۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ ترک کیا، لحاف منہ تک اوڑھا اور دوبارہ سے نیند کی وادی میں کھو گئی۔ کبھی کبھار ہی ایسی سستی کا شکار ہوتی، ورنہ موسم کی رعنائی اس کے وجود میں پارا بھر دیتی تھی۔ گہری نیند میں موبائل پر آنے والی کال محسوس ہوئی اور مسلسل محسوس ہوتی رہی، لیکن اس کی نیند نہیں ٹوٹی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر ایسے بے سدھ سوئی رہتی کہ کسی کے زور سے کندھا ہلانے پر چونک کر ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا ہوا؟ سامنے ماما کو دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ یہی سوال میں تم سے کرنے والی تھی کہ تم ٹھیک ہو؟ ان کے لہجے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اذلان تمہیں کتنی کالز کر چکا ہے، تم اس کا فون نہیں اٹھا رہی؟ ہاں، بس آج موسم دیکھ کر اٹھنے کا دل نہیں چاہا۔ اس نے موبائل پر اذلان کی ڈھیروں کالز دیکھ کر ماما کو تسلی دی۔ اچھا، اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کو حیران ہوئی کیونکہ اس کا اذلان کے ساتھ کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ماما کو بھی اس کے متعلق کچھ خبر نہیں ہو سکتی تھی، تو وہ ان سے پوچھنے کی بجائے واش روم میں گھس گئی۔ اس نے جلدی سے فریش ہو کر تیاری کی اور اس سب میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا کیونکہ اس کی تیاری بہت محدود سی ہوتی تھی۔ اس کی پسند ہمیشہ سے سادہ لیکن نفیس رہی تھی۔ ابھی بھی پینٹ کے اوپر گرم شرٹ پہنے، ہاتھ میں کوٹ پکڑے نیچے ہال میں آئی تو ہمیشہ کا جانا پہچانا منظر اس کا منتظر تھا۔ پاپا اور اذلان ایک دوسرے سے باتوں میں اس طرح مگن تھے کہ سب کچھ بھلائے ہوئے تھے۔ ایک عرصہ اذلان کی پذیرائی اسے پسند نہ آئی، لیکن اب جب کہ اس کے پاپا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے تھے تو بہت سارے شکوک دم توڑتے جا رہے تھے۔ لامیا آ گئی۔ چلو تم دونوں بات کرو، مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ وہ لامیا کو صبح بخیر کی مسکراہٹ نوازتے وہاں سے چلے گئے۔ یہ تم صبح صبح کیوں ٹپک پڑے ہو؟ اس نے خفگی سے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور تم آج سونے کا عالمی ریکارڈ بنانے والی تھی، دو بدو جواب آیا۔ اچھا، اب سیدھی طرح بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ چائے بناتے اس نے اذلان سے آنے کا سبب پوچھا۔ میں میلبورن جا رہا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ میں کیوں؟ سوال حیرانی سے منسلک تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، بے نیازی سے جواب آیا۔ اذلان کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا، اور میری کوئی تیاری بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی ایسے سوال کا جواب کر کے جو کبھی نہیں جیت سکے گی، سو آرام سے دوبارہ پوچھا، تم چل رہی ہو یا نہیں؟ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کا ضدی انداز دیکھتی رہی اور کسی فیصلے پر پہنچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ماما کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی جبکہ اس نے ہال سے اٹھ کر باہر کا رخ کر لیا۔ اس کے آنے تک چھتری کھولے وہ منتظر تھا۔ کتنے ہی لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی گفتگو کرتی رہی، ایک دوسرے کے ہم قدم خاموشی سے رداء اوڑھے چلتے جا رہے تھے۔ اب اس قدر خاموشی کا مطلب کیا سمجھوں؟ اس نے ایک دم رک کر اس کی جانب دیکھا۔ کتنے دن کا پلان ہے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے موضوع بدل دیا۔ صرف ایک دن؟ تم پاگل ہو، اتنی دور جاؤ گے اور ایک دن میں واپس آ جاؤ گے؟ وہ اپنے ساتھ چلتے انسان کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
ٹیکسی آ چکی تھی۔ اسے جواب دینے سے پہلے وہ اس سے بات کرنے لگا۔ ان کی منزل ایئرپورٹ تھا۔ ایئرپورٹ کا سن کر اسے تھوڑی تسلی ہوئی۔ تم نے بتایا نہیں وہاں کیوں جا رہے ہو؟ جاب انٹرویو ہے، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کیا تم میلبورن جاب کے لیے جا رہے ہو؟ اسے اپنی آواز آہستہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑی، جبکہ دوسری طرف مکمل اطمینان تھا۔ یہاں ہمارا اپنا بزنس ہے اور تم یہ سب چھوڑ کر میلبورن جاؤ گے؟ وہ واقعی اسے سمجھ نہ پائی تھی۔ اس پر اس کا پرسکون انداز مزید پریشان کر رہا تھا۔ میں اپنی صلاحیتیں منوانا چاہتا ہوں اور میرے خیال سے ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ تمہاری فیملی میں پتہ ہے؟ اسے یقین تھا کسی کو علم میں لائے بغیر وہ یہ سب کر رہا ہے، کیونکہ اگر پھپھو کو علم ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرنے دیتی۔ ہاں، پاپا کو پتہ ہے۔ اس کے انداز میں اب بھی بے فکری عیاں تھی۔ اف اذلان، تم ہمیشہ مجھے مشکل میں کیوں پھنساتے ہو؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایسا ٹپیکل ری ایکشن کیوں دے رہی ہو؟ تم پھپھو کو بتائے بغیر سب کر رہے ہو اور ساتھ مجھے بھی لے کر جا رہے ہو تو؟ وہ اب بھی اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اذلان، وہ اس سب کا ذمہ دار مجھے سمجھیں گی۔ وہ ایک بار پھر سے تمہیں مس گائیڈ کرنے کا الزام لگا دیں گی اور میں اب کی بار ایسی بے تکی باتیں برداشت نہیں کروں گی۔ اس کا کئی سال کا تجربہ تھا، سو اس کا پریشان ہونا یقینی تھا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں لامیا جسے تم مس گائیڈ کر دو۔ وہ اس سب سے کوفت کا شکار ہو رہا تھا، لیکن یہ بات وہ نہیں سمجھتی۔ تم ماما کے متعلق ایسے گمان رکھنے ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ کیونکہ میں نے ان کے خود ساختہ گمان کو ایک عرصہ فیس کیا ہے۔ وہ مشکل سے مشکل صورتحال میں پرسکون رہنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن طیبہ حیدر کا ذکر نہ جانے کیوں اس کا خود سے کنٹرول ختم کر دیتا۔ تم جانتی ہو لامیا، وہ تمہیں قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تمہارے لیے اپنی سوچ بدل رہی ہیں، اس کے باوجود تم ایسا کہہ رہی ہو۔ اسے حقیقتاً لامیا کی باتوں سے دکھ ہوا۔ مجھے ان کی کوشش نظر نہیں آ رہی، میں آج بھی ان کی جانب سے خوفزدہ رہتی ہوں۔ ان کی بحث بڑھتی جا رہی تھی اور اذلان کو لامیا کے خیالات جان کر دکھ ہو رہا تھا۔ یہ سب کتنی دیر چلے گا؟ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہا ہوں اور ابھی بھی بے اعتمادی کی فضا میں جھول رہی ہو۔ جب تک یہ سب کلیئر نہیں ہو جاتا، میں اپنی زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ وہ کئی دنوں سے جس الجھن کا شکار تھی، آج وہ موضوع اس کے سامنے کھل گیا۔ وہ اتنا دو ٹوک جواب دے گی یہ اس نے خود نہیں سوچا تھا۔ سب کلیئر ہے لامیا، تم صرف خود الجھ رہی ہو، لیکن یہ یاد رکھو تمہارا یہ رویہ سب کچھ ختم کر دے گا، سارے رشتے بکھر جائیں گے۔ اس کا انداز معمولی نہیں تھا تو دھمکی آمیز بھی نہ تھا، لیکن لامیا کو اپنے الفاظ ختم ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دو پلڑوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی اور کسی ایک کے جھکنے تک فیصلہ نہ کر سکتی تھی۔ شاید اس وقت اس کے لیے اذلان کا پلڑا جھک گیا۔ وہ اپنی سنہری آنکھوں میں آتی نمی کو واپس دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید یہ کوشش اس کے حلق میں کسی گولے کی مانند لٹک رہی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ سامنے بیٹھا انسان اسے سمجھتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ سمجھتا ہے، لیکن خام خیالی بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ غلط فہمی ہو جاتی ہے، ہر کسی کو ہو جاتی ہے۔ وہ بھی شاید غلط فہمی کا شکار تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ خوش فہمی کے بت ٹوٹنے میں وقت لگتا ہے، حقیقت کے مینار بہت اونچے ہوتے ہیں، اور وہ ابھی ایسے ہی مینار سے نیچے گری تھی۔ گاڑی روکو۔ وہ گری تھی لیکن اٹھنا بھی تھا۔ اس کی آواز میں نمی اور اذلان کی آنکھوں میں حیرانی ایک ساتھ امڈی۔ لامیا، ہم بات کر سکتے ہیں۔ گاڑی روکی جا چکی تھی۔ ہم اب بات ہی تو نہیں کر سکتے؟ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں۔ اس نے روکنے کے لیے ہاتھ پکڑا۔ یہ اتنی چھوٹی بات بھی نہیں۔ میرے خوف کو بے ضرر سا وہم کہہ کر کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ یہ مجھے قبول ہے، لیکن یہ تمہاری جانب سے قبول نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ لامیا، اس کی پکار جان لیوا تھی۔ مت جاؤ۔ حکم تھا، مان لینا چاہیے تھا۔ نہیں اذلان، تمہاری بے اعتباری اور بے یقینی کے بعد نہیں۔ اس نے دل پر پاؤں رکھا، تبھی تو درد آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ ایئرپورٹ سامنے تھا، نگاہوں کی زد میں تھا، صرف اپنی سوچوں کی تردید کرنی تھی اور من پسند ساتھی مل جانا تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنی ذات کی نفی نہ سیکھ پائی تھی۔ ان دونوں کے درمیان شاید اس ڈور کی کمی تھی جو سب خامیاں سمیت دو لوگوں کو جوڑے رکھتی ہے، ورنہ وہ رک جاتی، یقیناً رک جاتی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دور جاتا دیکھتا رہا، برستی بارش اور بھیگتے جسم سے بے نیاز وہ چلتی جا رہی تھی۔
اس نے اپنا سفر جاری رکھنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر پایا۔ وہ آگے بڑھ جانا چاہتا تھا لیکن مشکل تھا۔ اس نے ٹیکسی والے کو پیسے دیے اور بھاگتے اس تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اس کے بھیگتے وجود پر اپنی چھتری کا سایہ کیا تاکہ آسمانی نوکیلی بوندوں سے بچایا جا سکے۔ جس وقت وہ فارم ہاؤس پر پہنچے، اندھیرا ہر جگہ مکمل قابض ہو چکا تھا۔ اب وہ قدرے پرسکون تھے کیونکہ ایک مشکل ان تک پہنچتے پہنچتے رک گئی تھی۔ وہ پہلے ہی سوچ چکے تھے کہ چند دن پھپھو کو سیغم کے گھر ٹھہرائیں گے، لیکن جب ودود کی کال آئی کہ بڑے ابا فارم ہاؤس کی جانب آ رہے ہیں، وہ چند لمحوں کے لیے بوکھلا گیا۔ لیکن اس کے بعد ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بڑے ابا کے حویلی پہنچنے سے پہلے سیغم کے گھر کی طرف نکل گئے تھے۔ اس سارے معاملے کی خبر بڑے ابا تک پہنچ جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ صرف یہ سوچ کر رہ گئے۔ بھائی کہاں رہ گئے تھے؟ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترے، ودود پریشان سامنے کھڑا تھا۔ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ یہاں سب خیریت رہی نا؟ اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھتے انہوں نے اپنی تشویش ظاہر کی۔ یہاں تو سوچ سے زیادہ معاملہ آسان رہا ہے۔ وہ مطمئن تھا اور اس کا اطمینان انہیں قدرے سکون مہیا کر رہا تھا۔ مطلب؟ وہ منکشی دروازے کے پاس رک گئے، ساری تفصیل جاننا چاہ رہے تھے۔ بڑے ابا نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، صرف فضل داد سے تفتیش کی، اور زندگی میں پہلی بار شاید وہ بڑے ابا سے جھوٹ بول گیا۔ اس بات سے سب حویلی والے واقف تھے کہ فضل داد احمد علی چٹھا کا کس حد تک وفادار تھا۔ مہمانوں کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ ان لڑکیوں کے حوالے سے فکر مند تھے۔ ان کی موجودگی ہمارے حق میں گئی۔ میں نے کہا یہ میرے دوست ہیں، اور مہمانوں کے سامنے ایسی رسوائی بڑے ابا کو مزید غضبناک کر گئی۔ اس کے چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ تھی۔ مختار احمد کی بے بسی اسے رہ رہ کر سکون مہیا کر رہی تھی۔ مختار احمد نے تمہیں دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہا؟ انہیں وہ انسان بہت عیار لگا، اور وہ صرف اسی کے حوالے سے پریشان تھے۔ اس کی جانب سے کسی بھی رد عمل کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کی بے بسی سے بھرپور تاثرات کے متعلق سوچ سوچ کر کتنا سکون مل رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ بس ایک بات پریشان کر رہی ہے۔ کیا؟ ان کے آگے بڑھتے قدم رک گئے۔ مجھے بڑے ابا کے یہاں آنے کی اطلاع بڑی امی نے دی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی حد تک واقف ہیں، اور اگر حویلی میں یہ بات کسی کے علم میں ہے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اگر رقیہ پھپھو کی موجودگی کا انہیں علم ہے تو بے فکر رہو، وہ اپنی بیٹی کا ساتھ دیں گی، اور یہ آج کے واقعے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ اب اس معاملے کے متعلق کافی گہرائی سے سوچ رہے تھے۔ ان کی وکالت اس معاملے کے سارے پہلو واضح کر رہی تھی۔ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح مختار احمد سیدھا یہاں آیا ہے، اس کا مطلب ہے اسے یہاں کے متعلق کچھ معلومات ہیں، یا اس کے آدمی یہاں موجود ہیں۔ یہ خیال ان دونوں کو مزید بے چین کر گیا۔ چند لمحے قبل کا سکون رخصت ہونے لگا۔ اگر یہ بات ہے تو وہ لوگ سیغم کے گھر بالکل محفوظ نہیں ہیں۔ ودود کی پیشانی پر نظر آنے والی سلوٹیں پریشانی کی غماز تھیں۔ اپنے کچھ آدمی سیغم کے گھر کے ارد گرد حفاظت کے لیے بھیج دو، باقی میں مزید کچھ سوچتا ہوں۔ وہ سمجھ رہے مشکل ٹل گئی، لیکن مختار احمد کے آدمیوں کی موجودگی کا خیال مزید پریشان کر گیا۔ میں سیغم کو کال کر کے محتاط رہنے کا کہتا ہوں، وہ بعد میں کر لینا، پہلے ان لڑکیوں کو یہاں سے رخصت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ان کا اس وقت اکیلے جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ اس لمحے سارے اختلاف بھول گیا جو سنہری آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ سارا دن رہے تھے۔ وہ اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہال میں داخل ہو گئے۔ وہ چاروں سامنے ہی پریشان چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ وہ یہاں مہمان تھے، اور یہاں پیش آنے والی صورتحال ان کے لیے تکلیف دہ رہی ہوگی۔ یہ سوچ انہیں صرف شرمندہ کیے جا رہی تھی۔ آپ لوگ شاید لاہور سے ہیں؟ انہوں نے ایک نظر سب کو دیکھتے سوال کیا۔ یہ دونوں لاہور سے ہیں، لیکن ہمارا تعلق دیہات سے ہے، جواب اویس کی جانب سے آیا۔ آج جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو یہاں رک سکتے ہیں، دوسری صورت میں میں خود آپ کو چھوڑنے جاؤں گا۔ وہ دونوں بھائی ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ تاشفین نے گہری نگاہوں سے سامنے بیٹھی لڑکیوں کی جانب دیکھا، جن کے چہروں پر خوف کے سائے گردش کر رہے تھے۔ انہوں نے اس قدر آزاد ماحول نہیں دیکھا تھا، اور ناپسند تھا کہ لڑکیاں منہ اٹھائے کہیں بھی چلی جائیں، لیکن ان دو لڑکیوں کو وہ اس ترازو میں تول نہیں پائے۔ چہروں کی معصومیت دل کے حال بدل دیتی ہے، اور اس وقت ان کا دل انہی خیالات کی قید میں تھا۔ لڑکیوں کے متعلق ان کی بھی جو سوچ تھی فی الحال یہاں ناکام ہو چکی تھی۔
اس ہار پر کوئی افسوس نہیں تھا کیونکہ کئی ناکامیاں خوبصورت اور عزیز لگتی ہیں۔ ہمیں گھر جانا ہے۔ عزت نے دیوار گیر گھڑی پر وقت دیکھتے دو ٹوک کہا۔ کنزا کا تو ڈر اور خوف سے برا حال تھا۔ چلیے میں خود آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ وہ بلا جھجک فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزت نے ممنون نگاہوں سے اس فرشتہ صرف انسان کو دیکھا اور فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا، اس میں خطرہ ہے۔ ودود کو اس لڑکی کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ سارے دن کے تھکے ہارے دوبارہ واپس جانے کو تیار تھے، لیکن وہ ان کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں کر سکا۔ انہوں نے چند لمحے سامنے کھڑے تنک مزاج بھائی کو دیکھا، اس کے ارادے کی پختگی جان کر خاموش ہو گئے اور اس بات میں سر ہلاتے باہر کی جانب نکل گئے۔ اس وقت ہمارے گاؤں جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ملے گی، تم لوگ جاؤ اور اپنی خیریت سے آگاہ کر دینا، ہم صبح یونیورسٹی جائیں گے۔ وہ ان کے متعلق پریشان تھی تو حنان نے انہیں تسلی دی۔ عزت نے باہر نکلنے سے پہلے سارے ہال پر ایک نظر دوڑائی۔ وہ یہاں کیا سوچ کر آئی تھی اور کیا سے کیا دیکھنا پڑا۔ اسی ایک نظر میں اس نے سامنے سے سر پھرے انسان کو آتے دیکھا جو ہاتھ میں پکڑا پسٹل واسکٹ کی جیب میں ڈال رہا تھا۔ غیر ارادی نظر وہیں ٹک گئی۔ اس کے وجود میں خوف کی ایک لہر بڑی تیزی سے سرایت کر گئی۔ نگاہوں کا ارتکاز اپنے مرکز کو متوجہ کر لیتا ہے اور اس کے وجود میں خوف کی ایک لہر بڑی تیزی سے سرائی اور اسی سبب اس نے چونک کر خوفزدہ لڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ یقیناً اسے پسٹل رکھتے دیکھ چکی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ یہ صرف حفاظت کی خاطر ہے، اس کے نزدیک ہوتے آہستہ سے بولا۔ وہ جتنا تلخ اور اکڑ مزاج سہی، لیکن عورت کو خوفزدہ کرنا اسے کبھی پسند نہیں رہا۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ دن کے اجالے میں اونچے درخت، خاموش راستے جتنے دلکش محسوس ہو رہے تھے، اس وقت سب کچھ ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اس نے کتنی ہی بار باہر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ویرانی نے دل اچاٹ کر دیا۔ گاڑی میں پھیلی خاموشی بھی کافی حد تک بیزار کن تھی۔ کنزا گھر کی فکر میں بے حال تھی، سو کسی بات کا جواب نہ دے رہی تھی۔ فکر تو اسے بھی تھی، لیکن وہ سوچ سوچ کر خود کو ہلکان نہیں کر رہی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اس نے امی سے کیا بات کرنی ہے۔ کنزا کو مطمئن کرنے کے لیے وہ حازم بھائی کو واپس نکلنے کا میسج کر چکی تھی، جس کا کوئی جواب نہیں آیا، جس کا مطلب وہ حد درجہ ناراض تھے۔ آپ لاہور میں کس علاقے سے ہیں؟ وہ بھی شاید خاموشی سے تنگ آ گئے تھے، تبھی بیک مرر سے پیچھے دیکھتے سوال کر بیٹھے۔ اندرون لاہور سے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ تو مشتبہ سے دوستی کیسے ہوئی؟ وہ کافی حیران ہوئے کیونکہ معاشی فرق وہ پہلی نظر میں محسوس کر چکے تھے۔ یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یہ جواب اس کے بالکل برعکس ہوتا۔ اس کا پرامن جواب کنزا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ انہیں لگا یہ جواب غلط ہے، تبھی وہ رخ پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگے۔ گاڑی چلاتا ودود بھی نہ چاہتے متوجہ ہوا۔ دراصل دوستی تو واقعی ہی یونیورسٹی میں ہوئی تھی، لیکن ہم اس سے پہلے بھی مل چکے تھے۔ کنزا نے مسکراہٹ دباتے سنجیدہ ہونے کی کوشش کی۔ عزت اسے گھور رہی تھی۔ کنزا نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن وہ بھی رخ موڑے مسلسل ان کی جانب دیکھ رہے تھے، یعنی مزید تفصیل مطلوب ہے۔ اس نے مسکراہٹ روکتے مشتبہ کی گاڑی کے ساتھ ہونے والے حادثے اور پھر یونیورسٹی کے پہلے دن بس میں جو مشتبہ کی عزت افزائی ہوئی ساری تفصیل کہہ سنائی۔ تاشفین ساری باتوں سے جی بھر کر لطف اندوز ہوئے اور مسکراہٹ تو بظاہر انجان بنے ودود کے ہونٹوں پر بھی تھی۔ آپ سے تو ڈرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کو شرمندہ ہوتے دیکھ کر بات کا رخ بدلا۔ ویسے مجھے ایسی لڑکیاں پسند ہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں سب لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مضبوط، پراعتماد، نڈر اور ذہین۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے ستائش تھی، اور یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اس کے دو ٹوک رویے کو سراہا تھا، ورنہ تو ہمیشہ سے وہ سب سے باتیں سنتی آ رہی تھی۔ ان کی اس بات سے ودود بھی متفق تھا۔ اس کی نگاہوں میں نورالعین کا عکس لہرا گیا، ڈری سہمی، ہر وقت خوفزدہ رہنے اور چھوٹی سی بات پر ہمت ہار دینے والی۔ اس وقت شدت سے خواہش جاگی کہ کاش نورالعین بھی ایسی ہوتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ میری بھی ایک بہن ہے اور میں چاہتا ہوں وہ اب جیسی ہوتی، لیکن وہ بہت سادہ ہے۔ ودود کے دل کی بات تاشفین کی زبان سے ادا ہوئی۔ وہ سوچ کے اس قدر مسابقت پر حیران ہوا۔ آپ کو معلوم ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے گھٹی دی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں کسی بھی بچی کی پہلی گھٹی خوف اور ڈر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ایسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے کا سبق دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اعتماد کوئی ورثہ تو نہیں جو نسل در نسل منتقل ہو جائے۔
یہ دینا پڑتا ہے، دلانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ اس قدر متوازن تھا کہ سب کی نگاہوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ ان سے اتنی عقل مندی کی امید مجھے نہیں تھی۔ ودود کی آہستگی سے کہے جانے والے جملے نے سارا افسوس ختم کر دیا۔ یہ بالکل عقل مندی نہیں ہے۔ اس نے پچھلے دنوں یونیورسٹی میں جو کارنامہ کیا ہے، آپ لوگ وہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ کنزا آج اس کے سارے پول کھولنے پر آمادہ تھی۔ ہاں بتائیے بتائیے، سفر کافی اچھا گزر رہا ہے۔ ودود کا جواب اچھے خاصے سنجیدہ ماحول کو زعفران بنا رہا تھا۔ کنزا تو جیسے اجازت کی طلبگار تھی، جو باتیں اسے گھر نہیں کہہ سکی، وہ سب ان کی موجودگی میں کہہ سنائی، کیونکہ یہاں کم از کم جان کی امان حاصل تھی۔ وہ یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کی تفصیل بتا رہی تھی کہ تاشفین اپنا سارا رخ اس کی جانب کر چکے تھے۔ کیا اس حملے میں آپ لوگ موجود تھے؟ ان کے لہجے میں اس وقت حیرانی کا سمندر آباد تھا۔ جی، اور یہ محترمہ دہشت گردوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ کنزا کو ابھی تک اس دن کا غصہ تھا۔ یہ تو واقعی بیوقوفی تھی۔ ایسے حالات میں کسی لڑکی کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ودود پر پڑنے والا پہلا تاثر زائل ہونے لگا۔ وہ اسے پھر سے کم عقل لڑکی سمجھ رہا تھا، جسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آپ جانتی ہیں، اس حملے کا کیس میرے پاس ہے۔ وہ اس وقت کسی کی بات نہیں سن رہے تھے۔ ان کی نگاہوں کا مرکز بس وہ لڑکی تھی جس نے انہیں حیران کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہاں صورتحال ایک دم تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ ناسمجھی سے تاشفین کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے چند لمحے اسے دیکھا اور رخ واپس پلٹ لیا۔ گاڑی میں ایک دم نامانوس سی خاموشی چھا گئی تھی۔ حویلی میں اس قدر خاموشی تھی کہ انسانوں کی موجودگی کا گمان نہیں ہو رہا تھا۔ سفید دیواروں پر لہراتے پردے کسی اسیب کا سایہ محسوس ہو رہے تھے۔ شور شرابہ یا ہلا گلا تو کبھی برپا نہیں ہوا تھا، لیکن ایسی خوفناک قسم کی خاموشی بھی کبھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ حویلی کی پراسرار کہانیاں اب اس کا سانس بند کرتی تھیں۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ سب سے پوچھ رہی تھی، اکیلی راہداریوں میں گھومتی، اپنے ناکردہ گناہوں کی تلاش کر رہی تھی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ زندہ تھی۔ اگر سانس کا آ جانا زندہ ہونے کی دلیل ہے تو وہ زندہ ہی تھی، لیکن زندگی کا احساس نہیں تھا۔ وجود میں پھیلے سناٹے موت کی نوید دیتے تھے۔ اسے خود پر ترس آتا، ہاں واقعی ترس آتا کہ اکلوتی اولاد ہوتے ہوئے بھی وہ خالی دامن تھی۔ جھولی میں محبت کا ایک بول بھی نہیں تھا۔ پیدائش سے لے کر اب تک تہہ دست تہی دامن ٹکرائی ہوئی۔ وہ عقبی باغ کے جالی دار دروازے کے پاس کھڑی ماحول کی سنگینی کو محسوس کر رہی تھی، جب اچانک خیال آیا کہ اس نے امی کو رات کا کھانا نہیں دیا۔ دل پر ندامت کا بوجھ بڑھنے لگا کہ اپنی بے بسی کا بدلہ وہ کسی بیمار کو تکلیف دے کر لے رہی ہے، اور جس کا گریباں پکڑنا چاہیے اس کی حیثیت دیکھتے چپ کی بکل اوڑے ہوئے ہے۔ اس نے لکڑی کا دروازہ بند کیا اور دبے قدموں سے باورچی خانے کی سمت چلی آئی، کھانے کی ٹرے تیار کی اور اس کمرے کی جانب چلی آئی جہاں جانا کبھی خوشی کا باعث نہیں رہا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھی، لیکن آنکھیں چھت پر مرکوز، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ پیلی پڑتی رنگت نے دل میں ملال کی چٹکی کاٹی تھی۔ ایک پل کو خود پر ندامت ہوئی کہ کیسی احساس سے آری بیٹی تھی، لیکن مائیں بھی تو ایسی ہی پتھر دل نہیں ہوتی۔ اس نے ذہن سے سب سوچوں کو جھٹکا، کیونکہ اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کو ثابت کرنے کے لیے وہ ہزاروں دلیلیں لا سکتی تھی۔ یہ کھانا لائی ہوں، کھا لیں۔ اس نے بستر کے پاس میز پر اس کی ٹرے رکھی اور آگے بڑھ کر انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ تم نے کھا لیا؟ چھوٹا سا سوال تھا، لیکن اسے بڑی اذیت ہوئی۔ سارا بچپن وہ بڑی امی اور تائی کے ہاتھوں سے نوالا لیتی رہی، تب اس کی بھوک پیاس کا احساس کہاں تھا؟ ہاں کھا لیا۔ اس نے ابھی تک ایک نوالا نہ لیا تھا، لیکن انہیں کوئی خوشی دینا اسے اپنی توہین محسوس ہوئی۔ وہ انہیں خوش فہمی کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ان کے انتظار میں بھوکی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے ٹرے لی۔ اسے اب وہاں اپنا وجود بے معنی محسوس ہو رہا تھا، لیکن اخلاق کا تقاضا تھا وہ وہیں موجود رہے۔ وقت گزارنے کے لیے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ اور نفاست سے بھرپور تھی۔ سنگھار میز پر رکھی ڈھیروں عطر اور خوشبوئیں دنیا کی بہترین اور مہنگی ترین تھی، کیونکہ سعد احمد کو خوبصورت اور مہنگی اشیاء جمع کرنے کا خب تھا۔ وہ ایک دم مسکرا دی۔ یہ سوچ ہی تصدیق آمیز تھی کہ وہ اپنی نفاست کی چادر میں اس کی ذات کا پیوند کیسے لگا لیتے۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ اپنی ذات کی ناقدری کا خیال آتے ہی اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہ اس کے سوال کا پس منظر نہیں سمجھی تھی، تبھی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں سے کب جا رہی ہیں؟ اس نے اپنا سوال واضح کیا۔
کیا میرے جانے سے تمہیں خوشی ہوگی؟ وقت پہیہ الٹا سفر کرنے لگا تھا۔ میری زندگی میں خوشی کا کوئی وجود نہیں، البتہ میں پرسکون ضرور ہو جاؤں گی۔ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ بے بسی سے بھرپور لہجہ اسے چند ثانیے خاموش کرا گیا۔ وہاں ایک بار پھر سے خاموشی حاوی ہو گئی۔ وہ کتنے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جیسے بات کی سچائی کو پرکھ رہی ہو۔ ان کی ذات سے اتنے جھوٹ وابستہ تھے کہ اب ان کی زبان کا سچ تولنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ کسی کے پاس واپسی کا راستہ نہ ہو۔ ہر کسی کا کوئی تو اپنا ہوتا ہے، خونی نہ صحیح کوئی قلبی رشتہ، سچا نہ صحیح کوئی جھوٹا رشتہ، لیکن واپسی کا راستہ ہونا چاہیے، اور یقیناً راستہ ہوتا ہے، یہ شاید ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس نے انہیں بستر سے اترنے کی کوشش کرتے دیکھا تو سوچوں کو جھٹکتے فوراً سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کیوں رہی ہیں؟ انہیں جلدی سے پیچھے کیا کیونکہ تکلیف ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں سے کچھ چاہیے۔ اس نے ان کی اشارہ کردہ انگلی کے ماخذ کی جانب دیکھا۔ مجھے بتائیے۔ وہ اٹھ کر الماری کی جانب چلی آئی۔ ان کے بتانے پر وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گئی، اور ایسی کوئی خفیہ جگہ ہو سکتی ہے جو اس کے علم میں بھی نہیں تھا۔ یہ ایک سیاہ سرورق والی ڈائری تھی جس کی جلد بہت موٹی تھی، بلکہ ڈائری بھی کوئی عام محسوس نہ ہو رہی تھی۔ مٹی سے اٹی جلد کو اس نے ہاتھوں سے تھپک کر تھوڑا صاف کیا اور لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ کتنے ہی لمحے ڈائری ہاتھ میں پکڑے کسی گہری سوچ میں گم رہیں۔ بھلا ماضی کی راکھ کو ریتنا کب آسان ہوتا ہے؟ یادیں سارا وجود لہولہان کر دیتی ہیں۔ لیکن وقت آ گیا تھا، انہیں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا تھا، اور سامنے کھڑی لڑکی کو بھی دکھانا تھا جس کی نگاہوں میں اپنے لیے صرف اجنبیت نظر آ رہی تھی۔ یہی تو مکافات عمل ہوتا ہے، جب اپنے اعمال مجسم وجود کی صورت سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نمبر پر فون کرو اور اس سے پوچھو یہ میرا وجود برداشت کر لے گا۔ انہوں نے پہلے صفحے پر لکھا نمبر اس کے سامنے کیا۔ وہ کتنے ہی لمحے ان اعداد کو دیکھتی رہی۔ اسے پہلی فرصت میں یہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن نہ کر سکی۔ اگر واقعی مقابل اس کی واپسی کو قبول کر لیتا تو اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ اس نے ان کے چہرے کو دیکھتے سوال کیا، جہاں نہ جانے کس جذبے کے رنگ واضح تھے۔ چند لمحات پہلے تو ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، یا انہوں نے راستہ تلاش کر لیا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بتائیے کس کا نمبر ہے؟ اس نے دوبارہ سوال دہرایا۔ اس واحد انسان کا جس کے دل میں شاید میرے لیے محبت کا ایک ذرہ باقی ہو۔ وہ اس معاملے میں بھی بے یقین تھی۔ کیا ان کی ساری زندگی بے یقینی کی عبارت تھی؟ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ آپ کا کوئی رشتہ باقی نہیں۔ وہ ہمیشہ ان کی باتوں کے ہیر پھیر میں پھنس جاتی تھی۔ کچھ رشتے زندگی کے نہیں ہوتے، لیکن مر جانے پر آپ کا برسہ وہی وصول کرتے ہیں۔ اب کی بار ان کے لہجے سے یقین کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن یہ یقین اس کا دل کاٹ گیا۔ وہ زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اور اس کے بعد بھی بے وقت تھی۔ میں کال کرنے جا رہی ہوں، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں واقعی وہاں چلا جانا چاہیے تھا جہاں ان سے محبت کرنے والے رہتے تھے۔ لالی، لالی نام ہے اس کا۔ انہوں نے جواب دینے کے بعد آنکھیں موند لیں۔ ماضی پورے قد سے حملہ آور ہوا تھا۔ وہ چند لمحے ان کے چہرے پر اترنے والا سکون دیکھتی رہی، اور پھر واپس مڑ گئی۔ کمرے سے نکلتے اس کی آنکھوں سے آنسو بلا جواز تیزی سے بہنے لگے۔ واپسی کا سفر شروع ہونے کے قریب تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے ڈائری پر لکھا نمبر ملایا۔ دھڑکنوں کی شدت قابو میں نہ رہی تھی۔ وہ خود کو تیار کر رہی تھی کہ دوسری طرف سے جواب آتے ہی وہ حور العین کو یہاں سے لے جانے کا کہے گی، اور اس لمحے جواب آ گیا۔ اس کا ملایا گیا نمبر بند تھا۔ وہ خاموش قدموں سے واپس پلٹ آئی۔ دروازہ کھلتے ہی ان کی بند آنکھیں اپنے سفر سے لوٹ آئیں، اور اس کی جانب یوں دیکھنے لگیں جیسے زندگی اور موت کا اعلان اس کے ہاتھ میں ہو۔ نمبر بند ہے۔ اس نے ڈائری ان کے پاس رکھی اور ٹرے اٹھاتے کمرے سے نکل گئی۔ نمبر بند ہے، لالی کا نمبر بند ہے۔ انہوں نے کسی سبق کی طرح اس کے الفاظ دہرائے اور دوبارہ سے آنکھیں موند لیں۔ 2 دن گزر گئے تھے، اور نین تارا کے کوٹھے پر الو بول رہے تھے۔ لڑکیاں ناچ ناچ کر بے حال ہو گئیں کہ نازنین کے قدموں کی دھمک سے سب آشنا تھے، سو کسی دوسری کی اداؤں کی جال میں کوئی نہیں پھنسا۔ نین تارا جلے پاؤں کی بلی بنی چوبارے میں گھوم رہی تھی، اور مسلسل گھوم رہی تھی کیونکہ کوئی حل اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ راشی کو دگنی تگنی رقم کی پیشکش کر چکی تھی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ اسے نین تارا کا غرور توڑنا تھا، لیکن ابھی نین تارا پر اتنا برا وقت بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن وہ انجان تھی، برے وقت کے پاؤں نہیں ہوتے، نہ اس کی چال کی دھمک ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ آنے سے پہلے دستک دیتا ہے۔
جب جب نازنین کسی بگڑی گھوڑی کی طرح کر دکھاتی تب تک لالی اس کے کام آتا تھا۔ اس کا بھاری ہاتھ اور اونچی ہیل والی جوتی لالی سے ہر وہ کام کروا لیتی جس کی خواہش نین تارا کو ہوتی تھی، لیکن اس بار مار مار کر لالی کو ادموا کر دیا۔ لیکن نازنین کا انکار ہاں میں نہیں بدلا۔ اب نین تارا بھی ہمت ہارنے لگی تھی۔ نازنین جو محفلوں کی رونق تھی، اس وقت ہر لقب اور تعریف سے بے نیاز کمرے میں اندھیرا کیے نیم دراز تھی۔ اس کے دن خواب کی آماجگاہ اور راتیں زندگی کی نوید ہوتی تھیں، لیکن یہ 2 دن اس کے لیے 2 صدیاں اور 2 راتیں موت کا پیام بنی رہی۔ وہ 2 راتوں سے خود کو سجائے کسی کے آنے کی منتظر رہی، لیکن نین تارا کے سوا کوئی نہیں آیا۔ وہ قد آور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کتنی بار شعر پڑھ چکی تھی، محسوس کر چکی، لیکن ایک ندامت تھی جو سارے وجود کو آکاش بیل کی مانند لپٹی ہوئی تھی، ایک درد تھا جو رگوں پے میں لہو کی صورت سرایت کر گیا تھا۔ آسمانی محبت پر شک کرنے کی اتنی بڑی سزا تو نہیں ملنی چاہیے۔ وہ آنسو پوچھ پوچھ کر تھک گئی، تبھی اسے لالی کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے بکھرے بال سمیٹے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں صدقے جاؤں، میری نازنین آئی ہے۔ اے سائمہ، اٹھ اور بھاگ کر نظر اتارنے کو مرچیں لے کر آ۔ وہ درمیانی ہال میں پہنچی تو نین تارا تخت سے اٹھ کر صدقے واری جاتی اس کی جانب لپکی، جبکہ وہ متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ لالی کہاں ہے؟ اس کی نگاہیں خالی واپس پلٹ آئیں تو نین تارا کے بلائیں لیتے ہاتھ ہٹا کر لالی کا پوچھا، ارے اسے چھوڑو، ادھر ہی کہیں مرا ہوگا۔ تو یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے تخت کی جانب لے کر آ گئی۔ شکر ہے تو اس محبت کے جوگ سے نکلی، کچھ نہیں رکھا ان نین مٹکوں میں۔ یہ امیر زادے بس وقت گزاری کو آتے ہیں اور دل بھر جانے پر رخصت ہو جاتے ہیں۔ خیر چھوڑ ان باتوں کو، مجھے تو خوشی ہے تو وقت سے سمجھ گئی۔ ابھی 1-2 دن آرام کر لے، اس کے بعد اس ناہنجار کی بے وفائی کا جشن منائیں گے۔ اس کی خاموشی کو غنیمت جانتے نین تارا مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ سائمہ موئی نہ جانے کہاں رہ گئے۔ اس نے ایک اور لڑکی کو اس کے پیچھے بھگایا۔ لالی کہاں ہے؟ اپنے ہاتھ چھڑاتے سخت لہجے میں سوال کیا تو نین تارا کی فر فر چلتی زبان خاموش ہو گئی۔ اسے میں نے مارا تھا، ہائے ہائے کرتا یہیں کہیں پڑا ہوگا۔ اس کے لہجے میں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ تخت سے لمحے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہال سے نکلنے سے قبل وہ ایک دم رکی اور مڑ کر نین تارا کی آنکھوں میں دیکھتے سختی سے بولی، لالی میرا ساتھی ہے، اگر آج کے بعد اس کے جسم پر ایک خراش بھی آئی تو اس کا خمیازہ یہاں سب کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ ہال سے نکل گئی لیکن اپنے پیچھے طویل خاموشی چھوڑ گئی۔ نین تارا کئی لمحے خود کو اس کی آنکھوں کی گرمی اور لہجے کی سختی میں قید محسوس کرتی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے اپنے ارد گرد موجود لڑکیوں کو دیکھا جو اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اب یہاں بیٹھنا محال تھا، سو آرام کا کہہ کر وہ اپنے خاص کمرے میں چلی آئی، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ چوبارے کی چھت کو جاتی سیڑھیوں تلے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں زیادہ تر کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا۔ ساری جگہ چھان کے نازنین کو اس کمرے کا خیال آیا تو فوراً اس کی طرف لپکی اور وہ واقعی تخت کی جانب لے کر جا رہی تھی۔ شکر ہے تو اس محبت کے جوگ سے تو نکلی۔ کچھ نہیں رکھا ان نین مٹکوں میں، یہ امیر زادے بس وقت گزاری کو آتے ہیں اور دل بھر جانے پر رخصت ہو جاتے ہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، مجھے تو خوشی ہے تو وقت سے سمجھ گئی۔ ساری جگہ چھان کر نازنین کو اس کمرے کا خیال آیا تو فوراً سے اس طرف بڑھ گئی اور وہ واقعی وہیں ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان بتا رہے تھے کہ جسم اس سے زیادہ ٹوٹی حالت میں تھا، اور شاید پہلی بار اس کے دل میں احساس کی رمق جاگی تھی۔ وہ اس کے گنگاتا پروانوں کی مانند نثار ہوتا، اپنی ذات سے بے نیاز نازنین پر مٹ جانے والا۔ وہ اسے کیا دیتی تھی؟ اس کی کون سی ضرورت پوری کرتی تھی سوائے چند پیسوں کے؟ لیکن جتنی بھی رقم ہو عزت نفس کا نعم البدل نہیں ہوتی، پیسے احساسات کے مالک نہیں بنتے۔ یا وہ یہ سمجھتی رہی کہ اس نامکمل وجود کی کوئی عزت نفس ہی نہیں تھی؟ درد زیادہ ہے۔ وہ وہیں اس کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ہاں بہت زیادہ ہے، اس نے اعتراف کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نازنین کی خاطر نین تارا کے ستم سہتا رہا تھا، لیکن کبھی شکوہ زبان پر نہیں لایا تھا، شکوہ بنتا نہ تھا۔ ایسی راہوں میں پھول تو نہیں ملا کرتے، مل بھی جائیں تو کانٹے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے تکلیف کا اظہار کیا، درد بیاں کا، زخموں کو عیاں کیا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے لالی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر اپنے بدنما ہاتھوں پر اس کے سفید بے داغ ہاتھ کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ کیا ہوا؟
اتنی تکلیف میں اس کو مسکراتا دیکھ کر حیرانی بجا تھی۔ اب آرام ہے، تو نے مرہم رکھ دیا ہے؟ اس کا اشارہ اس کے ہاتھ کی جانب تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے لاجواب رہ گئی۔ وہ تو ہمیشہ سے ایسا تھا، لیکن اسے آج پہلی بار محسوس ہو رہا تھا۔ چلو لالی، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ لہجے میں شدید ترین ندامت تھی۔ ڈاکٹر پولیس کیس بنا دے گا، پھر کیا کرے گی؟ وہ حقیقت شناس تھا۔ وہ چند لمحے اس کے بے ریا اور معصوم چہرے کو دیکھتی رہی، اور پھر نہ جانے دل میں کیا آیا کہ وہاں سے اٹھ کر نیچے چلی آئی۔ لڑکیوں کی مدد سے ریت گرم کی اور موٹے سے کپڑے میں لپیٹ کر اوپر چلی آئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے زخم صاف کیے اور پھر سوجن زدہ جگہوں پر گرم ریت کی سکائی کی۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کے اجڑے جسم کی مرمت کرتی رہی اور وہ یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ اس نے سہارا دیکھ کر اسے اٹھایا اور آہستگی سے چلتے چلتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری عادتیں نہ بگاڑ نازنین۔ وہ دودھ ہلدی لے کر آئی تو اس نے نکہت زدہ آواز میں منع کیا۔ تمہیں آج کے بعد نین تارا کبھی کچھ نہیں کہے گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ احساس بھی بہت بری چیز ہے، پیدا ہو جائے تو جینا حرام کر دیتا ہے۔ وہ بھی اسی حالت کا شکار تھی۔ یہ زخم تو میری محبت کے تمغے ہیں، اور پروانوں کا کام جلنا ہی تو ہوتا ہے۔ تو مجھ سے کسی اور کام کی توقع مت رکھ۔ اسے جواب دے کر وہ انہماک سے دودھ پینے لگا اور نازنین ہاتھ ملتی رہ گئی۔ وہ اس سے دل کی باتیں کرنا چاہ رہی تھی، اپنے دل پر بھی جانے والی واردات کا بتانا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر بتانا چاہ رہی تھی کہ روٹ کر جانے والے کی وجہ سے سانس روٹنے لگی ہے، لیکن کچھ بھی کہہ نہ پائی۔ یہ پہلی بار تھا وہ لالی سے حال دل نہ کہہ سکی۔ ضمیر زندہ تھا تو زخموں سے چور انسان کو خوشیوں کی نوید نہیں سنا سکی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ان کے پہلو میں مشتبہ گہری نیند سو چکا تھا۔ وہ کئی لمحوں سے موبائل ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ انہیں بار بار اس پیچھے رہ جانے والے انسان کی یاد ستا رہی تھی، جس کے ساتھ عمر کا طویل حصہ گزار کر بھی شکوے شکایات کی دیوار عبور نہ ہوئی۔ کتنی دیر کے سوچ کے تانے بانے بنتے انہوں نے نمبر ملا دیا تھا۔ اسی لمحے خیال آیا کہ انہوں نے اس دوران کیوں فون نہیں کیا، اور اپنے ہی اندر سے جواب آیا کہ جو ان کی جانب سے سلوک کیا گیا، اس کے بعد کوئی بھی انسان پہل نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا، لیکن طویل خاموشی سے اکتا کر رقیہ نے پہل کر لی، اور گزرے سالوں کو افسوس ہوا کہ یہ پہل کا لمحہ وہ نہیں دیکھ پائے۔ آپ کچھ بولیں گے نہیں؟ اس طرف کسی سکوت کا گمان ہو رہا تھا۔ کچھ بولنے کے لیے بچا ہی نہیں۔ شکستہ لہجے میں دیا گیا جواب انہیں شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا گیا۔ میں یہ سب کرنے کے لیے مجبور تھی، مجھے مشتبہ کو بچانا تھا۔ یہ وضاحتیں بھی پہلی بار تھیں، اور بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے۔ عذر نہیں مانا گیا، کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، اور آپ کے ساتھ اتنے سال گزار کر یہ تو اچھی طرح جان چکی کہ مختار احمد کے سامنے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہزار راستے سامنے ہوں تو آپ پھر بھی اسی راستے پر جائیں گے جس کا حکم مختار احمد دے گا۔ یہ تو ساری عمر کا رونا تھا، نیا تو کچھ نہیں تھا۔ مشتبہ میرا بھی بیٹا ہے، انہیں الزامات کی بوچھاڑ دکھ دے رہی تھی۔ ہاں، میں نے کب اعتراض کیا، لیکن آپ اس کی زندگی اپنی جیسی بنا رہے تھے۔ ان سے شکایات کی فہرست طویل تھی۔ دوسری جانب طویل سانس ہوا کے سپرد کیا گیا اور پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ہیلو۔ انہیں فون بند ہونے کا شبہ ہوا تو دوبارہ سے فون کی اسکرین دیکھتے پکار لگائی۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ یہ سوال شرمندگی کے سارے غبار اڑا گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زبیر احمد پریشان ہوں گے، اور کچھ اپنی ندامت بھی بے چین کیے دے رہی تھی تو ایک فون کال کر کے ان کی پریشانی ختم کر دے، لیکن اس طرف تو سرد مہری انتہا پر تھی۔ میں آپ سے کیا چاہ سکتی ہوں، اور ویسے بھی آپ تو جیسے میری چاہ پوری کر دیں گے۔ وہ دوبارہ سے اپنے خول میں بند ہونے لگی تھی۔ اگر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو یہ کام کرنے کی زحمت کیوں کی؟ وہ کئی لمحے اس انداز اور جواب پر ششدر سی رہ گئیں۔ یہ انداز تو ان کا تھا جو آج مقابل کے لہجے میں اتر آیا تھا۔ مجھے لگا پریشان ہوں گے، میرے لیے نہ سہی، اپنے بیٹے کے لیے ہی، لیکن اب اپنے بے وقوفی کا ادراک ہو رہا ہے۔ ان کے لہجے میں گزشتہ سالوں کی کرواہٹ اتر رہی تھی۔ یہ خیال آپ کو تب کرنا چاہیے تھا جب پورے علاقے میں مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میرے باپ کے ساتھ وہ کیا جو آج تک کوئی سوچ نہیں سکا۔ دوسری طرف بھی لہجہ بدل چکا تھا۔ اوہ، تو سارا مسئلہ یہ ہے، باپ کی محبت جاگ رہی ہے، اور ابھی اپنے بیٹے کو بچانے کے دعوے کیے جا رہے تھے۔ مختار احمد کا نام ہی ان کے زخموں کو نمک لگا گیا۔
تو آپ ابھی تک بیٹھے کیوں ہیں؟ جائیے اپنے باپ کی تلاشتی مہم میں شریک ہو جائیے۔ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے اپنے وسائل استعمال کریں۔ مجھے اپنی بچ جانے والی عزت بہت پیاری ہے رقیہ، اور میں اس انتہا تک نہیں جانا چاہتا جس کے بعد ہمارے رشتے کی باقیات بھی باقی نہ رہیں۔ ان کا لہجہ بے نیاز ضرور تھا، لیکن آواز اب بھی مدھم تھی۔ اب بات کرنے کو رہ کیا گیا تھا؟ سونے فون بند کرنا بہتر لگا۔ انہیں خوف تھا کہ وہ کچھ غلط بول جائیں گی اور ان کے پہلو میں موجود سالوں کی محنت غارت چلی جائے گی۔ ایک بات سن لیں، وہ جان گئے کہ اب فون بند ہونے والا ہے، سو جلدی سے بولے، یہ گھر اب بھی آپ کا ہے، آپ جب چاہیں واپس آ سکتی ہیں۔ فون بند کر دیا گیا، لیکن سچ شکر بات پوری سنی گئی۔ موبائل پہلو میں رکھتے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور آنکھ میں ہلکورے لیتی نمی کو سختی سے صاف کر ڈالا۔ اس لمحے انہیں دوسری طرف کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا تو خدشے کی تصدیق ہو گئی، مشتبہ جاگ رہا تھا۔ آپ تو سو گئے تھے نا؟ اس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ سو گڑبڑاہٹ فطری تھی، بس اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس کے لہجے میں ان کی گفتگو کے حوالے سے کوئی تاثر نہیں تھا۔ انہیں جواب دیتے وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ پرکھتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ خاموش تھا، جیسے بولنے کے لیے الفاظ کو ترتیب دے رہا ہو۔ جو بھی کہنا چاہتے ہو کہو مجتبیٰ۔ آج انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ پینے کا سوچ لیا تھا۔ آپ تنہا زندگی گزار کر تھک نہیں گئیں؟ سفید حویلی والوں سے آپ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی؟ دادا جان کی روایت اور اصولوں سے آپ باغی ہیں؟ یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ وہ بہت نپا تولا بول رہا تھا۔ ان کی دل آزاری کا خدشہ ان کے لفظوں سے لپٹا ہوا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ وہ اس لمحے سے خوفزدہ کبھی نہیں تھیں، لیکن یہ احساس بھی بے چین رکھتا کہ نہ جانے وہ اس کے سوالوں کے جواب دے پائیں گی یا نہیں۔ میں آپ کو خوش اور ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، باقی سب لوگوں کی طرح اپنی فیملی چاہتا ہوں۔ مجھے باقی کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے اور پاپا کے درمیان ناراضگی ختم ہوتے دیکھنا میری اولین خواہش ہے۔ انہیں اس پر بے تحاشا پیار آیا کہ آج بھی مزید کوئی تفصیل پوچھے، صرف ان کے حوالے سے فکرمند تھا۔ ان کی عمر بھر کی کمائی رائے گاہ نہیں گئی۔ میں خوش ہوں بیٹا، آپ میرے پاس ہو، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے بال سلجھائے۔ لیکن پاپا خوش نہیں ہیں۔ ان کا ہاتھ وہیں ساکت ہوا۔ جب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں گے، تو آپ کے پاپا بھی خوش ہو جائیں گے۔ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنی نہیں، آپ کی اور پاپا کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے سوال کا جواب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا جسے باتوں سے بہلا لیا جاتا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے سوا کیا کہہ سکتی تھی؟ اگر دادا کی بات مان جانے سے سب حل ہو سکتا ہے تو میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ نہیں مشتبہ، ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ ہاں ماما، اس مزار پر ہی تو بیٹھنا ہے، اور لازم تو نہیں میں دادا کی سب باتیں مانوں۔ میں وہاں بہت کچھ بدل سکتا ہوں۔ وہ اپنی ذات کے لیے انہیں مزید مشکلات میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ انہیں یوں در بدر دیکھنا آسان نہیں تھا۔ نہیں مشتبہ، تم ایسا سوچو گے بھی نہیں۔ میری ساری عمر کی محنت تم ضائع نہیں کرو گے، اپنا ایمان خطرے میں نہیں ڈالنا تم نے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ ماما کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایک دم ان کی بگڑتی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ان سب میں سے کسی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تمہاری نانی، نانا جان، مختار احمد اور تمہارے بابا، کسی نے بھی اچھا نہیں کیا۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ ماما میں یہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا ماما۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لگائے تسلیاں دے رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ان کی حالت ایک دم اس طرح بگڑی تھی، اور پہلی بار ہی اسے محسوس ہوا کہ رقیہ زبیر احمد اپنی سکت سے زیادہ بوجھ اٹھائے ہوئے تھیں۔ وہ رات کے اذکار ختم کر چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود نیند کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ بیٹھ کے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ان چند دنوں میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کے متعلق سوچ رہی تھیں۔ کئی سالوں سے ان کے وجود پر یہ خواہش پل رہی تھی کہ نور العین کا رشتہ ودود سے ہو جائے، اور اس کے پیچھے صرف دو وجوہات تھیں۔ ایک، وہ نوری کو یہاں سے دور بھیجنا چاہتی تھیں، اور صرف ایک ایسا گھر تھا جہاں اسے بھیج کر وہ پرسکون ہو سکتی تھیں، اور دوسری وجہ رقیہ کو واپس حویلی میں لانا تھا۔ لیکن ان کی یہ خواہش ایک بار پھر حضور کے فیصلے کے بھیٹ چڑھ چکی تھی۔ ودود اور نور العین کا جوڑ حضور کا ایک اور غلط فیصلہ ہو سکتا تھا۔ نوری نے حویلی سے قدم نکال کر ان کو نئے خدشات کے سپرد کر دیا تھا۔
ودود کو آنے والا فون اور اس کے پار ہونے والی گفتگو سے وہ لمحے میں جان گئی کہ ان کی بیٹی مشکل میں ہے۔ تبھی انہوں نے ودود کو اس کی مدد کرنے کا کہا۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ودود نے یہ سب کیسے کیا، لیکن اتنا اندازہ تھا کہ اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، اور ان کے اندازے پر مختار احمد کی آمد نے مہر لگا دی تھی۔ گل نے جس وقت انہیں مختار کی آمد کا بتایا، انہوں نے فوراً سے ودود کو اطلاع دی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کی انہیں خبر نہ تھی۔ عجیب و غریب سوچیں دماغ میں ادھم مچائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے ایک نظر گھڑی پر وقت دیکھا۔ دل میں ہزار وسوسے زہریلے ناگ کی طرح سر اٹھانے لگے، کیونکہ اس وقت تک حضور لازمی کمرے میں پہنچ جاتے تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے کا سوچ رہی تھیں کہ کسی کو کہہ کر سعید یا حضور کی خبر کریں، لیکن اس سے پہلے کمرے کا دروازہ کھلا اور احمد علی اندر چلے آئے۔ ان کے چہرے سے کسی بات کا اندازہ لگانا ہمیشہ سے مشکل رہا۔ آج کافی تاخیر ہو گئی آنے میں۔ دل میں بے چینی کا بازار سجا تھا، سو انہوں نے عجلت میں بات شروع کی۔ ہاں، کچھ ضروری کام تھے۔ وہ بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ انداز سے شائستگی نمایاں تھی۔ وہ یکٹک ان کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا سوال کریں جس سے من مرضی کی خبر مل سکے۔ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ بالآخر مزید سوال کرنے کی ہمت کر لی۔ ہاں، یک لفظی جواب آیا۔ خیریت؟ آج مختار احمد آیا تھا۔ آخر کار بلی تھیلے سے باہر نکلی۔ اتنے سالوں بعد اس کے آنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ جانتی تھی مختار کے ساتھ کاروبار کے معاملات رہتے تھے، لیکن حویلی میں آمد پر سوال کرنا انہیں اچنبھے میں مبتلا کر سکتا تھا۔ کچھ الزامات لگا رہا تھا۔ وہ بات کر رہے تھے لیکن سوچوں کا محور کہیں اور تھا۔ اس کی جرأت کیسے آپ پر کوئی الزام لگانے کی؟ انہوں نے الزامات کی نوعیت نہیں پوچھی، کیونکہ اس سے وہ آگاہ تھیں۔ کسی پاگل جانور کی طرح بدحواس تھا، لیکن اس کے لگائے گئے الزام جھوٹے ثابت کیے ہیں اور امید ہے جلد واپس نہیں آئے گا۔ چند لمحے کی خاموشی دوبارہ سے ان کے درمیان حائل ہوئی۔ آپ کو رقیہ کے متعلق کوئی معلومات ہیں؟ انہوں نے نہایت مناسب انداز میں لفظوں کا چناؤ کیا۔ ان کا لہجہ مکمل سوالیہ تھا۔ شک کی ہلکی سی بھی آمیزش انہوں نے ظاہر نہ ہونے دی تھی۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں حضور، میرا پارا پڑا جگر آپ کے سامنے ہے، اور اس کے باوجود آپ کو یہ سوال پوچھنے کی نوبت آن پڑی۔ بات کے اختتام تک طنزیہ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر تھی۔ میں نے اسی لیے پوچھا کہ مشتبہ یہاں آتا رہتا ہے تو شاید اس نے کچھ بتایا ہو۔ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت پیش کی، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ ان کے سامنے بیٹھی عورت ہزاروں غم سینے سے لگائے بیٹھی ہے اور غموں کی کثیر تعداد ان کی دی ہوئی تھی۔ وہ وہاں کی کوئی بات نہیں کرتا، بڑا سمجھدار بچہ ہے، حالات کی نزاکت کو بڑے اچھے سے سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کی ماں کی حالت سے کسی کو کوئی غرض نہیں، تو بن بلائے مہمان کی طرح آتا ہے، میرے جلتے سینے کو سکون دیتا اور چلا جاتا ہے۔ اب کی بار آنکھوں کی نمی بے اختیار ہو گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اور مشتبہ مختار احمد کے پاس نہیں ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈ رہا ہے، اور زبیر احمد بھی اس معاملے سے خود کو بے دخل رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے تسلی دینی چاہی۔ یہ تو فکر مندی والی بات ہے۔ وہ اپنے گھر میں نہیں تو کہاں ہے؟ انہیں حقیقت میں فکر لاحق تھی۔ وہ ایسی صورتحال میں کہاں چھپ رہے ہوں گے؟ مختار تو ہمارے لڑکوں کا نام لے رہا ہے، لیکن میں فارم ہاؤس دیکھ آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے لڑکوں نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ انہیں رقیہ سے کچھ خاص لگاؤ نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی ملے ہیں۔ یہ تو مشتبہ کی آمد کے باعث تھوڑی تبدیلی آئی تھی۔ ان کا مسلسل انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ واقعی اس معاملے کو لے کر پریشان تھے۔ وہ اکیلی نہ جانے کن حالات کا سامنا کر رہی ہوگی۔ ماں تھی، دل کو تسلی کہاں آنی تھی؟ اسے مشکل میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ سے؟ ان کے انداز میں الزامات کی بوچھاڑ تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، اپنے بھائیوں سے کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے خود کو لا تعلق ظاہر کیا۔ وہ کبھی بھی کسی سے رابطہ نہیں کرے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اتنے سال سے اکیلی حالات کا سامنا کر رہی ہے، اب بھی کر لے گی۔ انہوں نے بات ختم کی اور دراز ہونے کی تیاری کرنے لگی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ حضور سے بات کرنے کے بعد شاید کوئی تسلی مل جائے، لیکن یہاں تو دل مزید بے چین ہو گیا۔ رات کا گہرا دبیز اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ چاند بھی دور کہیں بادلوں میں منہ چھپائے محو استراحت تھا۔ رات کی ایسی ہولناکی کم ہی دیکھنے کو ملتی تھی، اور سیانے کہتے ہیں ایسی ہی راتیں نقب لگانے کو بہترین ہوتی ہیں، وہ کسی دیوار میں ہو، کسی دل میں یا کسی کی عزت پر۔
ایسے میں کوئی بہت آہستگی سے دروازے کی سمت آیا۔ دروازے کے اوپر لوہے کی نوکدار سلاخیں اس کے ارادے کو ناکام بناتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ اسی خاموشی سے چند قدم پیچھے آیا اور دیوار کو ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دیوار اونچی تھی، پار کرنا مشکل تھا۔ وہ مزید چند قدم پیچھے گیا تو اندرونی حصے سے درخت کی موٹی شاخ باہر کو جھکی ہوئی تھی۔ وہ کئی قدم پیچھے کی جانب گیا، بھاگتے ہوئے آ کر چھلانگ لگائی اور اس شاخ کو پکڑ لیا۔ شاخ مضبوط تھی، اس کا وزن برداشت کر گئی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ آگے بڑھائے اور چند لمحوں میں دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دیوار سے اندر چھلانگ لگانے والا تھا کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز اور چند سائے دکھائی دیے۔ وہ جلدی سے دیوار سے لپٹ گیا، لیکن چند لمحوں بعد خاموشی قائم ہوئی تو چھلانگ لگا دی۔ دیوار سے آگے کا راستہ اس نے تیزی سے پار کیا، دائیں طرف کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھولی اور اندر کود گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ بنا شور کیے آگے بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر دھیان سے باہر دیکھا۔ وہاں ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ اس کی منزل سامنے نظر آتا دروازہ تھا۔ چند قدموں کا فاصلہ لمحوں میں طے کرتا دروازے تک پہنچا اور احتیاط سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے نیم اندھیرے میں اسے بستر پر لیٹا وجود نظر آیا۔ وہ نہایت آہستگی سے چلتا بستر تک پہنچا اور وہاں دراز وجود کو نہایت گہری آنکھوں سے دیکھنے لگا۔